الرحیم السلام علیکم۔ آج کے پروگرام مقابل میں موجودہ صورتحال پر تو تفصیل سے ہم بات کریں گے کہ سیاستدان تو اپنی سیاست چمکا رہے ہیں، مگر اس تمام تر صورتحال کا فائدہ کوئی اور اٹھا رہا ہے۔ بلوچستان میں امن کی کوششوں پر ایک وار ہوا ہے اور 11 کارکن جاں بحق ہو گئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان کارکنوں کی جانوں کا کیا صرف مذمت کرنا کافی ہے یا پھر ان کوششوں کو ختم کرنا بھی اب بے حد ضروری ہو گیا ہے؟ دوسری طرف انٹرنیشنل کینوس پر اگر جائیں گے، عالمی سیاست کی بات کریں گے، ایک طرف بھارتی کسان ہیں جن کے ملک کی احتجاج نے نریندر مودی کی نیندیں اڑا کر رکھ دی ہیں، مگر دوسری طرف اگر ہم دیکھیں نیپال، بنگلہ دیش اور چائنا کے تعلقات میں ایک نئی جوہتیں سامنے آ رہی ہیں۔ اس چیز نے بھی بھارت کو خاصا مشکل میں اور پریشانی میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اس تمام تر صورتحال پر تفصیل سے ہارون صاحب سے ہم بات کریں گے۔ ہارون صاحب، بلوچستان میں بڑا ہی دل خراش واقعہ پیش آیا ہے، اس کے اوپر بات کروں گی، مگر چونکہ چاہ رہی ہوں سیاست پر بھی کچھ مختصر گفتگو ہو جائے۔ آج ایک چہلم بھی تھا ہارون صاحب، مگر تحریک تو اس چہلم کے برابر بھی نہ اکٹھا کر سکی۔ جی، ایک ریلی اور ایک خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے برطانیہ میں قیام کے لیے ویزا اپلائی کر دیا ہے، اور وہ ہے انویسٹمنٹ ویزا، جس کے لیے 2 ملین پاؤنڈ چاہیے ہوتے ہیں، 40 کروڑ روپے تقریباً، کچھ کم ہو سکتے ہیں کچھ زیادہ، 39 کروڑ ہو سکتے ہیں، 41 کروڑ ہو سکتے ہیں، تو کوئی پاؤنڈ کا نرخ تو میں نے معلوم کیا نہیں، تو تقریباً 200 پاکستانی روپے کے برابر۔ امید نہ رکھیں واپسی کی اب؟ تو وہ 40 مہینے کا ویزا ہوتا ہے، اور یہ ویزا انہوں نے اپلائی کیا، لیٹ سے لیٹ بھی اگر کیا ہوگا تو اگست کے شروع میں، پچھلے سال اگست کے شروع میں، جب یہاں وہ لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ باہر نکلیں اور سڑکوں پر آئیں، بالکل اس طرح جیسے اعتزاز احسن کے پاس مرحومہ بیٹھی تھی ان کی بیگم صاحبہ، اور کہہ رہی تھی کہ مقدمے کی رفتار تیز کریں اور تاکہ حکومت پہ دباؤ آئے، اور معاہدہ جو ہے اس کی بات چیت یا آخری مرحلے میں تھی یا دستخط ہو چکے تھے، میرے خیال ہو چکے تھے ہوں گے، اس لیے کہ اس کے تو 6-7 دن کے بعد وہ روانہ ہو گئے، تو ظاہر ہے معاہدے کے بعد تھوڑا سا تیاری کے لیے وقت ہوا، اٹیچی کیس وغیرہ لیے، ملازم لیے، ساری تفصیلات طے کی، تو یا دستخط ہونے والے تھے یا ہو چکے تھے، اور اس کو تو انہوں نے نواز شریف صاحب نے کمال خوبی سے اپنے عزائم چھپائے رکھے کہ وہ برطانیہ میں مستقل اب قیام کرنا چاہتے ہیں، زیادہ امکانی ہے، اور یہاں پر لوگ سڑکوں پر نکالنا اور یہاں سے اگر محترمہ مریم نواز کو اجازت دے دی ہوتی تو یہ بھی وہیں قیام فرما ہوتی ہیں۔ یہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ بھائی اس کو اجازت کیوں نہیں دی، غالباً انہیں بڑا صدمہ تھا نواز شریف صاحب کے جانے کا، تو وہ جس طرح بھی مینیج کیا گیا۔ اچھا، وہ جو 40 مہینے کا ویزا ہے، 3 سال اور 4 مہینے کا، وہ 2 سال کے لیے ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے، اور اگر وہ 2 سال کے لیے ایکسٹینڈ ہو جائے یعنی 5 سال اور 4 مہینے، تو اس کے بعد ویزا اپلائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد مستقل امیگرینٹ سٹیٹس مل جاتا ہے، وہ ایک مہاجر کی حیثیت انہیں مل جاتی ہے جو قیام وزیر ہو سکتا ہے اور رہ سکتا ہے۔ ان شارٹ لندن سیاست کریں گے اب؟ نہیں، سیاست کیا کریں گے، لندن میں رہیں، سیاست کون سی سیاست؟ سیاست تو آج دیکھ لی، آپ نے بابلپور میں دیکھی نہیں سیاست؟ دیکھ لی۔ یہ جو برسی ہوئی ہے لاہور میں، یہ اس سے 100 گنا بڑی تھی، بیشتر لوگ یہ کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں 100 گنا تو نہیں تھی، 70 گنا بڑی ہو سکتی، 60 گنا بڑی، میں کہتا ہوں 20 گنا بڑی تھی۔ یعنی اگر نون لیگ کا کوئی موقف ہو اس پہ آتا، جو ظاہر ہے نہیں آئے گا، تو وہ کہتے نہیں جو نہیں 20-25 گنا سے زیادہ نہیں، ٹھیک ہے، آدھا کلومیٹر سے زیادہ کا تو اس کا پنڈال ہی تھا، اور 10 کلومیٹر کے ریڈینس میں، 12 کلومیٹر کے ریڈینس میں سڑکیں بلاک کر دی گئی تھیں، اور صبح 10-11 بجے لوگ آنا شروع ہوئے، اور شروع ہی رہے، آتے ہی رہے، گئے اس وقت جب تقریب ختم ہو گئی، انہوں نے اعلان کیا سینٹرل سیکریٹریٹ کے قیام کا، نہ کبھی ایسا جنازہ ہوا ہے، نہ کبھی ایسا چہلم ہوا ہے پاکستان کی تاریخ۔ وہ تو کہتے ہیں ہماری ریلی بڑی بھرپور تھی، اور وہ یہ جو فکرہ ہے نا اینکرز کا، وہ کہتے ہیں، وہ کہتے رہے، ہم اپنی ذات سے تھوڑی نہ کہیں گے، ہارون صاحب انہی کی بات کریں گے۔ ہم جو حقائق ہیں زمین پہ، جو پہلے تو چند 100 آدمی تھے ریلی میں، پھر چند ہزار ہو گئے، 2-3 ہزار، ان کی بات اگر مان لی جائے نون لیگ والوں کی 4-5 ہزار ہوں گے، اور کہا یہ کہ پولیس نے روکا ہے۔ بھائی پولیس نے روکا ہے تو وہ کتنا روک سکتی ہے پولیس؟
یہاں بھی تو سڑکیں بند تھی نا, چیلم پہ بھی تو سڑکیں روکی گئی تھی نا, تلاشی لے لے کے ایک آدمی آ رہا تھا, پھر بھی 1.5-2 لاکھ آدمی ہو گئے نا. تو وہاں بھی اگر آنا چاہتے گلیوں سے نکل کے لوگ بے شمار راستے ہوتے ہیں, کئی راستے نکلتے ہیں, تو جو آئے وہ کیسے آئے؟ اگر پولیس نے روکنا ہوتا تو سبھی کو روک دیتی. تو ایسا زخم لگا ہے قاری پی ڈی ایم کو کہ کوئی اس کے جانبر ہونے کی امید کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. بلاول بھٹو تو آئے ہی نہیں, اور یہ نظر آ رہا ہے ان کے اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان فاصلہ مستقل ہو گیا. ٹھیک. دوسرا زخم یہ لگا ہے کہ ایک طالبان کے کسی لیڈر نے ایک ویڈیو جاری کی ہے, اور اس میں کہا گیا ہے کہ آپ کو اس پہ شرم آنی چاہیے. میں جھجک رہا تھا یہ لفظ استعمال کرنے میں, لیکن بعد اس نے کہا ہے شرم آنی چاہیے. مولانا فضل الرحمان سے کہا ہے کوئی وقت تھا کہ آپ کے ایک طرف ملا فضل اللہ بیٹھتے تھے اور ایک طرف ملا عبدالغنی برادر بیٹھتے تھے, اور اب ایک طرف بلاول ہیں اور ایک طرف محترمہ ہیں مریم نواز. تو یعنی اور یہ مطلب آپ ہمارے لیڈر تھے. یعنی جب اسامہ کے کیمپ پہ بمباری, مجھے یاد نہیں 2001 تھا یا 2 تھا, ایک تھا. تو مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ افغان امبیسی نے مجھ سے رابطہ کیا, ان کے فرسٹ سیکرٹری نے, تو اس نے کہا میں کچھ لوگوں سے ملنا چاہتا. میں نے عمران خان کے اس سے ملاقات کرائی تھی, ایک دوست کے عمران سے میں نے کہا کہ آ جاؤ. اس دن ایک بڑا تاریخی واقعہ ہوا, پھر کبھی آپ کو سناؤں گا. اس دن ایک بزرگ وہاں موجود تھے صاحب کشف, انہوں نے کہا طالبان تو جا چکے ہیں, طالبان تو جا چکے ہیں. ان کا کوئی وہ گفتگو میں شریک نہیں تھے, تو پرے بیٹھے تھے ویسے ہی. ایک صوفی تھے درویش بابا جی, انہیں کہتے تھے, انہوں نے کہا یہ طالبان ہے, طالبان تو جا چکے ہیں. حضرت عمر نے جھنڈا کسی اور کو دے دیا. پھر اسے پوچھا فلاں قلعہ ہے, فلاں شہر ہے, فلاں جگہ ہے, ایسی ایسی. اس نے کہا تو کب دے دیا ہے جھنڈا؟ میں نے کہا میں خواب میں دیکھا تھا. ہاں جی, یہ تو جا چکے ہیں. اور واقعی چلے گئے پھر جب وقت آیا تھا. خیر, اس وقت اتنے بڑے جلسے مولانا فضل الرحمان نے پختونخوا میں کیے تھے, اور شاعر آئے ریشم کے علاقے میں, جس کی پاکستان کی پختونخوا کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں, کوئی مثال نہیں. مجھے یاد ہے کہ طارق چودھری نوابزادہ نصر اللہ خان کے پاس گئے پولیٹیکل موومنٹ کے لیے مشورہ کرنے کے لیے, تو اس میں یہ کہا گیا کہ فضل الرحمان کے بغیر کوئی تحریک نہیں چل سکتی. یعنی اتنے بڑے جلسے ہوئے تھے, اب تو وہ مینوپولیٹ کر کے بنے ہیں نا. تو ریلی تو ہو گئی ناکام. اب ریلی سے چھوٹا تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے, جلسے کو تو جلسی کہہ دیتے ہیں, ریلی کو, چھوٹی ریلی کو کیا کہیں. ویسے پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جلسیاں کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی ریلیاں نکالتے ہیں, بڑا پاور شو وہی کر سکتے ہیں. تو سیاست میں تو اتنی ہی بات ہو سکتی ہے, وہی ریٹارک ہے. اب ٹارگٹ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. مولانا فضل الرحمان, گیلانی صاحب گئے, بلاول نہیں گئے. گیلانی صاحب تو وہاں پہ تھے. اب ڈائریکٹ اٹیک ہو رہے ہیں ہارون صاحب, اور کوئی ماسک واسک کسی نے نہیں پہنا ہوا تھا, کوئی پرواہ نہیں ہے. خلق خدا مرتی ہے تو مرتی رہے. حکومت تو اپنا کام کر رہی ہے. 10 فون آپ کرتے ہیں اور میں کرتی ہوں ہارون صاحب روزانہ کرونا کے اوپر. وہ اتنے ایس او پیز کا ایک بڑا نہیں, یہ تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے نا. دیکھیں نا, اس کا تو کوئی ٹائم مقرر ہونا چاہیے. صبح 9 سے 11 تک, شام کو 7 سے 9 تک کوئی ٹائم مقرر ہونا. یہ تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتا ہے. پروپیگنڈا کی ایک لمٹ ہوتی ہے, اور ایک طریقہ کار ہوتا ہے, اور ایک سلیقہ اور حکمت ہوتی ہے. خیر, اس کا مستقبل طے کرتے ہیں ہارون صاحب. مستقبل کیا ہوگا؟ پھر میں ذرا بلوچستان کے اوپر جاتی ہوں. اس کا مستقبل کیا ہے؟ پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہے؟ پی ڈی ایم کا کوئی مستقبل فی الحال تو کوئی نظر نہیں آ رہا. دیکھیے, بہت لمبی پیشین گوئی بہت طویل عرصے کے لیے نہیں کی جاتی, لیکن یہ ہے کہ اس وقت تو بالادستی حاصل ہے عمران خان کو, اور لوگ باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور نواز شریف کے ویزے سے بھی, یہ انویسٹمنٹ ویزے سے بھی یہ بات ظاہر ہے کہ انہوں نے مستقل وہاں قیام کر رہا تھا. 40 ماہ کے لیے تو ویزا اپلائی کر دیا نا انہوں نے, اور ویسے بھی کرائن بھی یہی ہیں کہ نہیں آئیں گے. تو ایسا لگتا ہے اب پہلی بار یہ کہا جا سکتا ہے, اس کا واضح امکان ہے کہ عمران خان کی حکومت 5 سال پورے کرے گی. پہلی دفعہ میں نے یہ بات کبھی نہیں کہی تھی, مگر آج مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ بھئی اگر یہ پورا سال گزر گیا تو باقی وقت ہی کتنا رہ جائے گا. ٹھیک, اگر یہ سال گزر گیا تو 3.5 سال گزر جائیں گے نا. اچھا, میڈیا سے بھی کچھ وہ ناراض نظر آتے ہیں, پی ڈی ایم کی جماعتیں جتنے بھی ہیں. بلاول نے بھی آج میڈیا سے تو دیکھیے, میڈیا سے تو ہر کوئی ناراض ہے نا. میڈیا سے عمران خان صاحب کم ناراض ہیں, اور اس کو دبانے کی کم کوشش انہوں نے کی ہے. اور مشرف صاحب کیا ناراض نہیں تھے, اور کیا زرداری صاحب ناراض نہیں تھے. وہ کہتے تھے یہ سیاسی اداکار ہیں, اور کہتے تھے آپ اپنا کام کریں اور ہمیں اپنا کام کرنا دیں. اور کیا نواز شریف صاحب خوش تھے؟ فرق یہ ہے کہ نون لیگ برائب کرتی تھی, خان صاحب جو ہے وہ میڈیا کی تحقیر کرتے ہیں.
اور مطلب ان کے کارکن جو ہیں وہ کردار کشی کرتے ہیں. حالانکہ پی ٹی آئی کافی بینیفیشری رہی ہے میڈیا پی ٹی آئی سے بڑا کوئی بینیفیشری پاکستان کی تاریخ میں نہیں رہا. کہہ سکتے ہیں بھٹو صاحب رہے، لیکن ان کی تو پاپولیرٹی غیر معمولی تھی اور وہ غیر معمولی سطح کے لیڈر تھے، اور ان کی بڑی ایک تاریخ میں ان کا نام رہے گا. یہ الگ بات ہے کہ کمزوریاں بھی ان میں بہت تھیں، منتخب مزاجی تھی، اور منتخب مزاجی خان صاحب میں بھی کم نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلیے ہارون صاحب، اب سیاستدان تو اپنی سیاست کر رہے ہیں، دشمنوں کو تو ہم خود موقع دینے. جو کچھ بلوچستان میں ہوا ہارون صاحب، وہ بڑا دل خراش ہے. نہیں، موقع کیا دے رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے افسوسناک ہے، ایک انسانی جان بھی بڑی قیمتی ہوتی ہے، اور 11 معصوم آدمیوں کے جان بحق ہو جانا، اور ایک خاص مکتب فکر کے لوگوں کا، خاص قبیلے کے لوگوں کا. یہ کون لوگ ہیں آپ کو پتہ ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ ہزارہ جائیں برادری کے لوگ ہیں. کون ہیں یہ چنگیز خان کی اولاد ہیں، اور اب وہ امن سے رہنا چاہتے ہیں تو کوئی انہیں امن سے رہنے نہیں دیتا. دیکھیے کیا تاریخ اپنے رخ بدلتی ہے. یہ وہ ہیں جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. مسلمان ہو گئے تھے نا، تاتاری مسلمان ہو گئے نا. برقع خان پہلا آدمی تھا، پوتا تھا غالباً چنگیز خان کا، جو مسلمان ہوا، اور اسی کی وجہ سے وہ تاتاریوں کی یلغار رکی، جس سے زیادہ ہولناک خونریز تحریک کبھی عالم اسلام میں نہیں رہی. 1400 سال میں 1 کروڑ سے زیادہ آدمی قتل کر دیے گئے. بم نہیں ہوتے تھے، میزائل نہیں تھے، جہاز نہیں تھے، توپیں نہیں تھیں، گھوڑوں پہ سوار نیزوں اور تلواروں سے 1 کروڑ آدمی مار ڈالے گئے. ان کی اولاد ہیں، اور اب ان کے ساتھ وہ امن سے رہنا چاہتے ہیں، انہیں امن سے نہیں رہنے دیا جانا. ٹھیک ہے، اور داعش نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے. ٹھیک ہے، بلوچستان جو ہے نا وہ ہدف ہے. دیکھیے داعش کے فٹ پرنٹس دیکھے گئے سری لنکا میں، جب اس کی تلاش چرچوں میں، یاد ہے آپ کو 1.5 سال پہلے وہاں کے اپنے عبادت خانوں میں، عبادت گاؤں میں سری لنکا میں کچھ جی سری لنکا میں واقعات ہوئے وہاں کے چرچ کے اندر جی ہوئے، سری لنکا کے اندر ہوئے. تو اس کی نشاندہی ہوئی کہ داعش کے لوگ ہیں اور بھارت کی مدد سے انہوں نے کیا ہے. 60s میں تامل تحریک شروع ہوئی، جو تامل آبادی ہے، جو سری لنکا کے قریب علاقہ ہے، بہت چھوٹا سا علاقہ ہے. میرا خیال ہے کوئی 40-50 کلومیٹر ہوگا، شاید اس سے بھی کم ہوگا. میں سری لنکا 2 سال پہلے گئے تھے تو وہ بتاتے تھے کہ جہاں سے انڈیا میں کھڑے ہو کے سری لنکا کی کوسٹ لائن دیکھی جا سکتی ہے. اچھا، وہاں کی روشنی نظر اتنا تھوڑا سا فاصلہ. تو انہوں نے وہاں علیحدگی کی، وہاں بھی تامل ہے، وہاں علیحدگی کی تحریک شروع کرا دی. اور ترکی کے علاوہ سری لنکا وہ واحد ملک ہے جہاں پاکستانیوں کے ساتھ اتفاق کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. میں نے آپ کو بعض واقعات بھی سنائے تھے. وجہ کیا ہے کہ پاکستان نے ان کی مدد کی خانہ جنگی کو ختم کرنے میں، اور 30 سال یہ خانہ جنگی جاری رہی. 30 سال پاکستان میں تو سری لنکا کے برعکس بہت تیزی سے قابو پایا، حالانکہ اس کی وسعت بہت زیادہ تھی. اور نہ یمن، عراق، افغانستان، سرزمین شام کی بجائے کے برعکس پاکستان میں تو اس پہ قابو پا لیا گیا. لیکن یہ اسی طرح ہوتا ہے، یہ آسانی سے ختم نہیں ہوتا. اور جبکہ انڈیا اس پہ ڈٹرمنڈ ہے. اس نے ایران میں 9 قونصل خانے اور افغانستان میں 9 قونصل خانے کس لیے بنائے؟ پاکستان کو سینڈوچ کرنے کے لیے. ڈے 1 سے ان کی پالیسی یہ تھی کہ پاکستان کو ختم کر دیا جائے. ایران تو بدل گیا. دیکھیں نا، ویسے تو کلبھوشن تو وہیں سے آیا تھا نا. جی، تو وہ تو بدل گیا. ایران $400 بلین کی سرمایہ کاری ہوئی. کیسے قدرت جو ہے وہ تاریخ کا رخ بدل دیتی ہے. قرآن کریم میں ہے کہ اللہ کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. کہتے چینیوں کے ذہن میں ڈالا کہ یہ راستہ اختیار کرو ترقی کا، اور چین جو ہے 2028 میں دنیا کی نمبر 1 معیشت بن جائے گا، سب سے بڑی. بعض لوگ کہتے ہیں بن چکا ہے. یہ وائرس کے بعد، کرونا کے بعد جو معیشت فوراً سنبھلی ہے وہ چین کی ہے. امریکہ ابھی جو ہے وہ ایک طوفان کی زد میں ہے، ابھی پتہ نہیں کب سنبھلے گا. ان جھٹکوں سے ابھی نکل نہیں سکا. یا سنگاپور ہے. پاکستان میں بھی اللہ کا بڑا کرم ہوا، مطلب اتنی تباہی نہیں ہے. اب ہم نے بے احتیاطی پہ تلے رہتے ہیں تو پھر بڑی ہے.
لیکن یہ کہ $500 ملین آپ سے عرض کیا تھا کہ بلوچستان پہ خرچ کیے جاتے ہیں. پھر سی پیک سے بڑی تکلیف ہے امریکہ کو. ایلس ویلز نے 2 دفعہ یہاں آ کے کہا کہ آپ ڈیٹ ٹریپ میں قرضوں کے جال میں پھنس جائیں گے. بھائی آپ سے مطلب جب آپ سے مدد مانگی تب آپ تو نہیں آئے. آپ پاکستان کی مدد نہیں کرتے. چین آپ پاکستان سے کہتے ہیں کہ اپنے دشمن کی تابعداری کرو, اس کی بالاتری قبول کر لو جو پاکستان کو ختم کرنا چاہتا ہے. تو پاکستان کے پاس کیا آپشن ہے؟ اور پھر یہ کہ ہر ملک اپنی پالیسیاں خود طے کرتا ہے. تو دنیا بدل رہی ہے. پاکستان جو ہے یہ طے پا گیا کہ یہ امریکہ کے ساتھ نہیں جائے. پاکستان کیا بنگلہ دیش میں نہیں جائے گا, اس سے آگے آتے ہیں. تو چلیے ذرا بریک پہ چلتے ہیں ہارون صاحب, ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں. بریک سے واپس آ کے یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہارون صاحب, بنگلہ دیش اور نیپال کی تو آپ بات کر رہے تھے, اس کے اوپر میں تفصیل سے بات آپ کے ساتھ کروں گی, مگر سوال یہ ہے کہ درپیش چیلنجز بہت سارے ہیں اس حکومت کو بھی, اس قوم کو بھی, مگر سیاسی جماعتیں غیر ذمہ دارانہ رویہ اپنائے ہوئے ہیں. ایک دوسرے پر ایجنٹ کا الزام لگاتے ہیں, وہ فلانے کا ایجنٹ ہے, وہ اس ملک کا ایجنٹ ہے, وہ بھارت کا ایجنٹ ہے, وہ اسرائیل کا ایجنٹ ہے, مگر کوئی اور آ کے یہاں پہ کام کر کے چلا جا رہا ہے. نہیں, وہ دیکھیے وہ تو اپنی جگہ ہے. ظاہر ہے کہ حکومت کی بہت سی توانائی اس پہ صرف ہو رہی ہے, اور اس میں مطلب ان کا انداز فکر کی خامی بھی ہے. اپنی ساری انرجی جو ہے وہ اپوزیشن کے خلاف لگا رہی ہے حکومت. مطلب احتساب اگر کرنا ہے تو وہ نیب کرے نا, کرتی رہے. اس کے لیے سارا دن تمام وزراء کے بیانات 7 سے 11 بجے تک کے ٹاک شو میں کرنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن بلوچستان میں پاکستان کی کامیابی فینومینل ہے. دیکھیے نا, 66 کیمپ ہیں افغانستان میں. کرنل راجیش کا نام لے کے کہا جو مشترکہ پریس کانفرنس تھی وزیر خارجہ کی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی, کہ کرنل راجیش جو ہیں انہوں نے 4 ملاقاتیں کی ہیں پاکستان کے ٹیررسٹوں سے, اور ان کے گروپوں کے درمیان مفاہمت پیدا کرنے کی کوشش کی, اور اربوں روپے خرچ کیے ہیں. اسی طرح وہ میجر ہیں گورپ, جو انہوں نے کہا کہ ابھی جلد کوئی واقعہ پیش آئے گا جس کے بعد کراچی سٹاک ایکسچینج پہ حملہ ہوا, پرل کانٹیننٹل پہ ہوا. تو بلوچستان کی تو صورتحال یہ تھی کہ ڈیرہ بگٹی اور منسلک اضلاع میں وہ بھتہ وصول کرتے تھے. بہت سے اضلاع میں ایسے تھے, دور دراز کے جو علاقے تھے, وہاں پہ پاکستانی پرچم لہرایا نہیں جا سکتا تھا, اور دبئی میں وہ ٹھاٹھ سے بیٹھے رہتے تھے, یا برطانیہ میں یا سوئٹزرلینڈ میں. آج وہ کہاں ہیں؟ آج وہ خاموش ہیں. اور کتنے فراری تھے جو واپس آ چکے, اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ آ کے واپس ملنا چاہتے تھے تو ان کو انکریج نہیں کیا جاتا تھا. اس میں ایک مسئلہ پیدا ہو گیا تھا, یہ کہ جن لوگوں کو انہوں نے قتل کیا ہے, بے گناہوں کو, تو ان کے عزیز و اقارب جو ہیں وہ مشتعل تھے کہ آپ ان کو پناہ کیسے دے سکتے. پناہ کا مطلب ریاست پناہ دے دیتی, پھر مقدمہ تو نہیں چل سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی فینومینل کامیابی ہے, لیکن مسئلہ ختم نہیں ہوا, اور انٹیلیجنس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. بہتر ویسے بنی ہے تو واقعات کا وہ زمانہ تھا کہ ایک ہفتے میں 3 سے 5 بڑے دھماکے ہوتے تھے, اور ایک ہفتے میں سینکڑوں آدمی اس کی نظر ہوتے تھے. کراچی آپ کو یاد ہے روزانہ 10 لاشیں اٹھائی جاتی تھی. تو آج کیا صورت. اور پاکستانی میڈیا یرغمال تھا الطاف حسین کا, گھنٹوں تقریریں کرتے تھے. لاہور میں مجھے یاد ہے ایک چھوٹی سی گراؤنڈ میں جلسہ ہوا جس میں 5000 سے زیادہ آدمی سما ہی نہیں سکتے تھے, اور 3 دن چینل اس کا چرچا کرتا رہے. ہر بلیٹن میں کئی منٹ کی خبر سنائی تھی, جب چاہتے تھے وہ نشریات روک دیتے تھے. تو دہشت گردی کی کمر توڑ دی گئی ہے, لیکن وہ زندہ ہے, اور اس لیے زندہ ہے کہ یہ جو سی پیک ہے یہ ہضم تو نہیں ہوگا. دیکھیں نا, جو چین اور امریکہ کی کشمکش ہے جس میں یورپ اس کے ساتھ ہے, یورپ سے زیادہ جاپان اور آسٹریلیا اور بھارت اس کے ساتھ ہیں,
تو یہ آسانی سے تو نہیں ہوگا. سردار یہ باتیں کریں ہارون صاحب کہ سی پیک نے بلوچستان کے لوگوں کی زندگی مشکل کر دیا تو اس کے بعد پھر کہاں پہ بات آ کے رکتی ہے؟ کس نے کہا؟ یہ مینگل صاحب کی بات ہے. نہیں، مینگل صاحب تو دیکھیے نا وہی بات کہہ رہے ہیں نا جو انڈیا کہہ رہا ہے، جو امریکہ کہہ رہا ہے. تو ان کے منہ میں تو اپنی زبان نہیں ہے. سی پیک سے ان کو روزگار مل سکتا ہے، کنیکٹ ہو سکتا. 4 اضلاع ایسے تھے بلوچستان کے جن کا باہمی کوئی رابطہ ہی نہیں تھا سڑک سے، اس لیے کہ وسیع و عریض علاقے ہیں نا. یعنی پنجاب میں تو ہر 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ یا پختونخوا میں یا سندھ میں گاؤں ہے، اس سے بھی کم پہ ہے، 1 کلومیٹر پہ بھی، آدھے کلومیٹر پہ بھی گاؤں ہے. اور بلوچستان میں 50 کلومیٹر آپ چلے جاتے ہیں، 60 کلومیٹر 100 کلومیٹر بعد اوقات تو ایک گاؤں آتا ہے. آبادی 70-75 لاکھ آبادی ہے اور 43% رقبہ ہے پاکستان کا. یعنی کوئی 2 لاکھ مربع کلومیٹر جو ہے وہ پاکستان کا رقبہ ہے، تو اس میں 43% وہ ہے. ٹھیک، تو آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑا رقبہ ہے. وہ رابطے ہی نہیں تھے. اچھا، وہ جب سی پیک، سڑک تو تہذیب اپنے ساتھ لاتی ہے. سڑک ہے تو کارخانہ لگ سکتا ہے، سڑک ہے تو انڈسٹریل زونز بن سکتے ہیں، سڑک ہے تو سفر میں کنیکٹیوٹی ہے. اور جب لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ، پھر گوادر اتنا بڑا منصوبہ، دنیا کی سب سے بڑی بندرگاہ، دنیا کی سب سے بڑی بندرگاہ کون سی ہے؟ کیلیفورنیا کی. یہ اس سے 3 گنا بڑی ہو سکتی ہے. اسی لیے تو اور اس سے جب ایران کے ساتھ معاملات بہتر ہو جائیں گے، ہو رہے مسلسل بہتر ہو رہے ہیں، ہر گزرتے دن کے ساتھ بہتر ہو رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں. اور ابھی محقق صاحب ایک لیڈر ہیں کابل انتظامیہ میں، وہ گئے تھے ابھی ایران، تو انہوں نے کہا کہ ہم فاطمید کو، یہ اس سے ملتا جلتا ہی لفظ ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کے نام پہ ہے، کہ ان کو بھیجیں گے داعش سے لڑنے کے لیے افغانستان میں، مدد کریں گے آپ کی. دیکھیے نا افغانستان میں ہوا کیا ہے. امریکہ جا رہا ہے تو بھارت کی ساری سرمایہ کاری ضائع ہو گئی. صرف یہ نہیں، پچھلے 20 برسوں کی نہیں، 1947 سے لے کے اب تک افغانستان وہ واحد ملک تھا جس نے اقوام متحدہ میں پاکستان کو ممبر بنانے کی مخالفت کی. اب طالبان اگر آ جائیں گے تو ان کے لیے جگہ کہاں رہے گی؟ درست آپ سرچ کیا تھا نا، یہ وہ ملک ہے جس کے پہاڑی سلسلے کا نام کیا ہے؟ کو ہندو کش، 1000 برس کی دشمنی ہے. یہ ٹھیک ہے کہ ہم نے بھی غلطیاں کی اور افغانستان کی اشرافیہ میں بھی مرسنری بہت تھے اور ہماری بھی کوتاہیاں تھیں. اب بھی جیسے کشمیر کے معاملے میں ہم مسلسل کوتاہی کر رہے ہیں، ایک بھرپور سفارتی میں ہم نہیں چلا. اب بھی انڈیا جو کچھ کر رہا ہے وہ ڈوزیر ہم نے ضرور بنایا. ڈوزیر کیا ہوتا ہے بھائی؟ کیا وہ کافی ہے؟ نہیں، ڈوزیر بنا لیا، کھانا پکا لیا، پکا کے باورچی خانے میں رکھا ہوا ہے اور بتا دیا کہ کھانا پکا ہوا ہے. بھائی باہر 100 جو آدمی بیٹھے ہیں ان کو کھانا کھلا دو نا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ نے کیا بھرپور سفارتی مہم چلائی؟ نہ اسٹیبلشمنٹ کو اس کی کوئی اتنی فکر ہے جتنی ہونی چاہیے، نہ حکومت کو اس کی فکر ہے. رہ گئی اپوزیشن، نام نہیں لیتے نہ اسرائیل کا نہ انڈیا کا، اس کے خلاف بات نہیں کرتے. نہ کشمیر میں جو گردنیں کٹ رہی ہیں اس کا نام نہیں لیتے. دیکھیے دنیا بدل رہی ہے، چین امریکہ کشمکش اس میں بنیادی فیکٹر ہے. اور پاکستان جو ہے اسے چلے جانا ہے چین کے ساتھ. یہ نہیں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب کیے جائیں یا یورپ کے ساتھ خراب کیے جائیں یا ایون محدود بھی کیے جائیں. لیکن چینیوں میں ایک خوبی ہے کہ وہ آپ کے داخلی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے. آپ کبھی نہیں سنیں گے کہ چینیوں نے پی ٹی آئی کی حمایت کی یا پیپلز پارٹی کی حمایت کی یا نون لیگ کی حمایت کی یا کسی پارٹی کی مخالفت کی. وہ تو اپنا، یعنی ان کا ایجنڈا تو بڑا محدود ہے کہ تعلقات قریبی قائم کیے جائیں، جو وہ صرف پاکستان ہی نہیں. ایران کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ ایران کو جب یک و تنہا کر دیا گیا تو وہ جو خلا تو کبھی باقی نہیں رہتا. یہ قدرت کو جاتا ہے، لوگ ظلم کرتے ہیں، وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ خلا کبھی قدرت باقی نہیں رہنے دیتی. بے شک قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر ہم بعض کو بعض کے ذریعے دفع نہ کر دیتے، مفہوم ہے، یہ الفاظ نہیں ہیں، تو عبادت گاہیں ویران ہو جاتی. عبادت گاہیں سب کی، یعنی زمین کی جو مقدس ترین چیز ہے تو وہ وہی ہے نا جہاں لوگ پروردگار کے سامنے سر جھکاتے ہیں. اور فتنہ جو ہے وہ غالب آ جاتا، فساد غالب آ جاتا.
میں سمجھتا ہوں بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن تخریب کاری کے خلاف جو جنگیں ہوتی ہیں دہشت گردی کے خلاف، وہ صرف فوج نہیں لڑا کرتی. ہم نے یہ سب کچھ فوج کے سپرد کر دیا. حکومت کی بھی کوئی ذمہ دار، اپوزیشن کی تو ہے ہی نہیں نا. اپوزیشن تو یہ سوائے تانا زنی کے اور کوئی کام نہیں کرتی اور نہیں سمجھتی کہ بد امنی کتنی خطرناک، حکومت میں نہیں سمجھتی بد امنی کتنی خطرناک چیز ہے. خان صاحب بھی ایک انٹرویو سے ان کی تسلی نہیں ہوتی ہے، ایک تقریر سے تسلی نہیں ہوتی، پھر اپنے وزراء سے کہتے ہیں، پھر اپنے ترجمانوں کی میٹنگ بلاتے ہیں، بھائی ان کی مذمت کرو. بھائی ہر وقت لڑتے رہنا کیا ضروری ہے؟ دنیا میں اور بھی بہت سے کام ہیں نا. کچھ وقت جو ہے وہ اس پہ انرجی آپ سرو کریں اور باقی وقت اپنا کام کریں. صحیح. خلق خدا بھوک سے مر رہی ہے، بے روزگاری ہے، صنعتیں برباد ہیں، زراعت برباد ہے. سیاست کر رہے ہیں، اپوزیشن اس پہ سیاست کر رہی ہے ہارون صاحب. وہ بھی اسی پہ سیاست کر رہے ہیں. لیکن سیاستدانوں کو لیکن جس طرح سے باقاعدہ اٹیک کیے جا رہے ہیں اداروں کے اوپر، آپ کو نہیں لگتا دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں، ہماری فوج لڑ رہی ہے، ان کے مورائل کو یہ ڈاؤن کرتی ہیں چیزیں؟ آبویسلی ڈاؤن کرتی ہیں، لیکن یہ پاکستانی فوج جو ہے وہ چونکہ ظفرمند ہو چکی ہے. اس میں دیکھیں وہ جو مشکل ترین وقت تھا جب سبات کے کیپٹل میں دن دہاڑے لوگوں کو پھانسیاں دی جاتی تھیں اور گردنیں کاٹی جاتی تھیں، اور خونی چوک اس کا نام ہے، میں دیکھ کے آیا، وہاں گیا تھا میں. تو عملاً ان کی حکمرانی تھی ایم ایم اے کے دور میں، متحدہ مجلس عمل کے دور میں، تو ان کو کھلی چھٹی دے دی گئی. ملا فضل اللہ صاحب ریڈیو پہ تقریر کرتے تھے اور جو چاہتے تھے کہتے تھے، جس کا ذکر کیا ہے اس نے طالبان کے لیڈر نے کہ آپ ایک طرف ملا فضل اللہ ہوتے تھے اور ایک طرف یہ ہوتے تھے. اس لحاظ سے کامیابیاں تو بہت بڑی ہیں، لیکن ان کامیابی پہ آپ مطمئن ہو کے تو نہیں بیٹھ سکتے. ایک پاکستانی شہری کی جان بھی جب تک خطرے میں ہے. مگر ایک زمانہ تھا کہ کوئی امام بارگاہ، کوئی مزار، کوئی منڈی محفوظ نہیں تھی. کوئی مسجد، کوئی امام بارگاہ، کوئی مزار، کوئی منڈی محفوظ. بازاروں میں بم پھٹتے تھے، آئی ایس آئی کے دفاتر کو نشانہ بنایا جاتا تھا، جی ایچ کیو پہ حملہ کیا گیا تھا. آج وہ صورتحال نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مطمئن ہو کے آپ بیٹھ جائیں. بلوچستان میں اس کی گرفتاری کے بعد، کیا نام تھا اس کا؟ دیکھیں میں نام ہی بھولنے لگا. کلبھوشن یادیو کی گرفتاری کے بعد ایک دفعہ تو نیٹ ورک ٹوٹ گیا نا. اب ایسا لگتا ہے کہ وہ نیٹ ورک بحال ہو گیا ہے، پھر سے بحال ہو گیا. یہ اتنا بڑا بارڈر ہے کہ آپ اسے کنٹرول نہیں کر سکتے. لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ وہ جو باڑھ ہے وہ تکمیل کے بالکل قریب پہنچ گئی. 2640 کلومیٹر لمبی باڑھ، دوہری باڑھ ہے. ٹھیک. اس کے علاوہ اس کے ساتھ پیٹرولنگ ہوگی. یہ 1000 سال کے بعد یہ واقعہ ہوا ہے کہ افغانستان سے جو آمد و رفت تھی کھلی وہ بند ہو جائے گی. 8 مقامات ہوں گے، 2 تو معروف ہیں، ترخم اور چمن. اس کے علاوہ بھی 6 مقامات رکھے جائیں گے جہاں سے لوگوں کو آنے جانے کی آزادی ہوگی. بہت سختی نہیں کی جائے گی، لیکن تخریب کار کی آزادانہ نقل و حرکت ممکن نہیں رہے گی. وہ جو 66 کیمپ ہیں وہ بند کرنے پڑیں گے. ٹھیک. پاکستان یہ کر سکتا ہے اگر کرنا چاہتا. دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا اگر میں چاہوں 1 ملین آدمی مار ڈالوں. ترجیحات میں نہیں ہے یہ بات بھی. نہیں، ہم ان کی دیکھیں نا، ہم ان کیمپوں پہ بمباری کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بے گناہ بھی مارے جائیں گے نا. ہمارے مسلمان بھائی، ہم یہ تو نہیں کر سکتے. تو یہ نہایت حکمت کے ساتھ ان چیزوں کو طے کرنا. جیسے آئرلینڈ کا مسئلہ برطانیہ نے حل کیا کہ دھماکے ہوتے تھے اور بے پناہ دھماکے ہوتے تھے اور سینکڑوں لوگ مرتے تھے، لیکن فائنلی تو مذاکرات ہی کرنے ہوتے ہیں نا، بات چیت ہی کرنی ہوتی ہے نا. ایک راستہ صرف ڈائیلاگ کا باقی بچا. پھر انہوں نے ریفرینڈم کا بھی انہیں موقع دیا. دیکھیں نا، وہ افغانیوں کا اپروچ کرنا ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں. میں 3 سال سے 4 سال سے لوگوں کو کہہ رہا ہوں، اور مسلسل حکومت کے لوگوں کو بھی، اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو بھی، جو بھی آدمی ملا، کہ بھائی افغان میڈیا کو آپ نے نظر انداز کر رکھا ہے، اس میں انڈین پینیٹریٹ کر گئے ہیں. جب آپ بالکل کوئی کام نہیں کریں گے، آپ کا مخالف کام کرے گا، غلط فہمیاں پھیلانے کی کوشش کرے گا. اور بہت کوتاہیاں ہم نے کی ہیں افغانستان کے معاملے میں. یہ ٹھیک ہے کہ زیادتی ہمارے ساتھ ہوتی رہی، 70,000 شہری ہمارے شہید ہوئے، 7,000 فوجی افسر اور جوان اور افسر شہید ہوئے. بڑی قیمتی جانیں ہم نے. اور افسروں کی تعداد اس میں میرا خیال ہے کہ 700-800 سے تو کم نہیں ہوگی. 1 اور 10 کا کم از کم تناسب ہوگا. بعض لوگ تو کہتے ہیں 1 اور 7. فگر کبھی جاری نہیں کیے گئے، لیکن بتایا یہی جاتا ہے. تو لیکن ہم اس سے نکل آئے، اس بدترین صورتحال سے نکل آئے. اب مشکل یہ ہے، نہ حکومت کی ڈائریکشن ہے کوئی،
اور اپوزیشن کے تو کیا کہنے ہیں، وہ تو اپنا ایک الگ ایجنڈا ان کا. تو اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے اس کو وہ خود بھی الجھ گئی سیاست میں اور اسے مزید الجھایا جا رہا ہے. یعنی آج تو ٹارگٹ وہی تھی نا، وہی ٹارگٹ تھی. یہ اقتدار کے بھوکر جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی کوئی اخلاقیات نہیں ہوتی. وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا اور آنکھ میں حیا بھی نہیں ہوتی. وہ تو بہت محدود مقاصد ہوتے ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ قومیں جو ہیں وہ فلسفیوں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہیں اور سیاستدانوں کے ہاتھوں میں دم توڑ دیتی ہیں. اللہ رحم کرے اس ملک پر، اور انشاءاللہ یہ ملک جو ہے ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے. اس کی بنیادوں میں شہیدوں کا لہو ہے. اس کی بنیاد قائد اعظم اور علامہ اقبال جیسے لوگوں نے رکھی تھی، جو تاریخ میں شاذ و نادر پیدا ہوتے ہیں، جن پر پاکستانی قوم ہمیشہ فخر کرتی رہے گی. جب اس کرائسس دلدل سے ہم نکل آئیں گے، اس بحران سے گزر جائیں گے، تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ وہ کتنے عظیم لوگ تھے. آج تو ہم ان کے عظمت کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے، اس کی پرواہ ہی نہیں کرتے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بات کریں گے. ہارون صاحب بریک کی طرف بڑھنا ہے، مگر جلدی سے ایک سوال کا جواب چاہیے. مولانا فضل الرحمان، آپ نے نیب کی بات کی تھی. مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں جو قانون میرے حقوق کو سلب کرتا ہے میں اس قانون کو نہیں مانتا. بات یہ ہے کہ جو قانون میرے حقوق کو سلب کرتا ہے، آپ کے حقوق کو سلب کرتا ہے، آپ کے خیال میں، میرے خیال میں، یہ ہمارے کیمرہ مین کے خیال میں، یا ہمارے علاقے کے جو کونسلر ہے اس کے خیال میں، یا ایم پی، وہ بھی اس کو ماننے سے انکار. اگر ہر شخص قانون کی اپنی تشریح کرے گا تو پھر قانون نام کی تو کوئی چیز نہیں رہے گی. یہیں سے انارکی جنم لیتی ہے. بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی قصور نہیں کیا ہے، اگر چوری نہیں کیا تو تلاشی دینے میں اعتراض کیا ہے؟ میں بریک کی طرف جا رہی ہوں. ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو بھارت کی ہی بات کو لے کر آگے بڑھیں گے کہ کس طرح سے اندرونی اور بیرونی محاذوں پر بھارت شدید بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا ہے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہارون صاحب بھارت کی بات اب کر لیتے ہیں. ایک طرف تو ان کا اپنا کسان ان کی اپنی حکومت کے خلاف ملکی احتجاج کر رہا ہے، وہ پریشانی الگ. دوسرا نیپال اور بنگلہ دیش سے تعلقات پہلے بہت بہتر ہوا کرتے تھے، اب ان سے بھی دوریاں ہو گئی ہیں. بھارت بہت زیادہ مشکلات میں آ گیا ہے. کیا کرے گا نریندر مودی؟ نہیں، کچھ بھی نہیں کرے گا. نریندر مودی اس ملک کو تباہ کر کے جائے گا. یعنی جو بنیادیں فراہم کی تھی نہرو نے اور گاندھی نے، ان سب بنیادوں کو اس نے تباہ کر دیا. انڈیا بہت بڑا ملک ہے، اس میں بہت سے مذاہب ہیں، بے شمار زبانیں ہیں، کئی بے شمار قسم کے کلچر ہیں. ہر 100-150 کلومیٹر کے بعد ایک بالکل ہی نیا ماحول آپ کو ملتا ہے. ان گنت نسلیں ہیں. تو وہ تو انہیں تو صرف سیکولرزم متحد رکھ سکتا ہے، ہندوتوا تو انہیں متحد نہیں رکھ سکتا. دیکھیے جو کسان تحریک ہے اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے جس پہ اتفاق رائے ہے پنجاب، ہریانہ، چندی گڑھ، اتر پردیش، مدھیہ پردیش کے کسانوں کا، جو لاکھوں کسان اکتوبر سے پڑے ہوئے ہیں، اکتوبر سے. اور یہ سردیوں کی شدت ایسی ہے جیسی لاہور میں ہے ویسی دلی میں ہوتی ہے. یہ تقریباً ایک جیسا موسم ہوتا ہے. پڑے ہوئے ہیں ایک طرف. اور پھر یہ ہے کہ اس میں کوئی تمیز نہیں ہے. وہ تو اس کا حکومت جو ہے نا، اس کا ایک پہلو اجاگر کرتی ہے، یہ خالصتان والے ہیں. لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس میں ہندو بھی ہیں، اس میں سکھ بھی ہیں، اس میں مسلمان بھی وہاں لنگر بانٹ رہے ہیں. اور تمام وہ جو کہا جاتا تھا نا ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں سب بھائی بھائی، وہ اگر کہیں دیکھا جا سکتا تو وہاں دیکھا جا سکتا. دوسرا اس کا یہ پہلو ضرور ہے کہ سکھوں نے اسے زیادہ اون کیا ہے. ان کی خواتین وہاں گئی ہیں، بڑی اہم بات ہے. ان کے بچے وہاں گئے ہیں، وہاں کھانا پک رہا ہے. سکھ ٹریڈیشن میں کھانا بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ انتہائی اہم ہے. جیسے ہمارے ہاں نا لنگر، یعنی جس لاہور میں آپ کو جو آدمی کھانے اس کو نہیں ملتا تو وہ دادا دربار چلا جائے. اور صرف دادا دربار نہیں ہے، بے شمار جگہیں ہیں، بہت سی جگہیں ہیں. کوئی آدمی لاہور میں بھوکا نہیں سو سکتا. آپ کو پتا ہے کہ ہر روز دلی میں، یہ چند سال پہلے کا فگر ہے، اب بڑھ گیا ہوگا، ہر روز دلی میں 25 ایسی لاشیں اٹھائی جاتی ہیں جو لوگ بھوک سے مر جاتے ہیں. پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا. پاکستان میں یہ کبھی جائیے گا، یہ جو والٹن روڈ ہے
جی وہاں پہ پچھلے برس انہوں نے شروع کیا، کراچی کے ایک ادارہ ہے، انہوں نے نام میرے ذہن میں نہیں ہے، اتنی بڑی مقدار میں کھانا پکنے لگا، اتنے لوگ آنے لگے کہ 2 بینکوں کو وہاں برانچیں کھولنی پڑی. یعنی وہ لین دین کا ایک سلسلہ، ہزاروں لوگ، اور ظاہر ہے بے شمار خریداری اور وغیرہ، یعنی وہ ایک نئی مارکیٹ ہی اس کے ساتھ وجود میں آ گئی. بات یہ ہے کہ ایک طرف تو سکھ جو ہیں وہ نالاں ہیں، ان کے ایک مسئلہ تو وہ 3 نئے قوانین کا ہے، متنازع قوانین. ہاں جی 3 ان قوانین کا، متنازع نہیں، جو کسان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا پانی جو ہے وہ راجستھان لے جایا گیا ٹنلز بنا کے، لمبی اندرا نہر شاید اس کا نام ہے، وہ راجستھان کہاں اور پنجاب کہاں ہے. اور پھر یہ ہے کہ بھائی ان کے سارے حقوق سے، پھر آپ گولڈن ٹیمپل والا واقعہ آپ کو یاد ہے؟ یاد ہے ہارون صاحب. یعنی اس پہ فوج چڑھا دی گئی. سکھوں کو 60s میں احساس یہ ہونا شروع ہو گیا کہ ہمارے ساتھ تو بڑی زیادتی ہوئی ہے. قائد اعظم نے جو پیشکش ہمیں کی تھی وہ ٹھیک تھی. قائد اعظم نے تو انہیں کہا تھا کہ داخلی خود مختاری دیں گے، اور ان کے لیے ایکسس سمندر تک کتنی آسان ہوتی. یہ تو پنجاب ہے، اور یہ وہ آپ کے داخلی معاملات میں خود مختار تھا، ایک طرح کی ان کے مکمل آزادی ہوتی. ویسے ہی بھی سکھوں کو کون اپنا وہ کنٹرول کر سکتا ہے؟ یہ تو ایک ایسا مغالطہ ہے ان کا، جب سوچ لیں تو کر گزرتے ہیں. تو نہیں، وہ بہت سخت جان ہے جی. وہ صدیوں تک 150 200 300 سال تو وہ جنگلوں میں رہے ہیں. دنیا کی واحد قوم ہے. تاریخ میں میرا خیال ہے بہت کم ایسا ہوا ہوگا کہ کوئی قوم ہے اتنا عرصہ جنگلوں میں رہی ہو. وہ تو جب مغل سلطنت کمزور ہو گئی تو وہ نکلے باہر، اور کس قوت سے وہ نکلے تھے؟ پورا پنجاب اور پختونخوا اپ ٹل کابل انہوں نے حکومت قائم کی. وہ تو پھر اس کے بعد تو چونکہ انگریز بر صغیر پہ چھا چکے تھے تو 1849 میں وہ یہاں آ گئے. اچھا، اب انہیں اپنی شناخت کا احساس ہوا ہے. جیسے ہی اپنی شناخت کا انہیں احساس ہوا ہے تو وہ پہلے ان کا مغایرت کا رویہ تھا مرکز کے ساتھ، پھر اب وہ ایک نفرت کے رویے میں بدل گیا. وہاں جو وہ گیت گا رہی ہیں سکھ خواتین، وہ جو چینلز پہ دکھائے جا رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ، وہ چائے کی ایک پیالی کا ذکر کر رہے ہیں. وہ چائے کی پیالی کون سی ہے؟ وہ ابھی نندن کو جو پلائی گئی تھی. اچھا، پاکستان میں جو پلا کر بھیجی گئی تھی جی، وہ چائے کی پیالی. اور چائے کی وہاں کیا ذکر ہے ایک احتجاج میں؟ مگر یہ ہے کہ وہ ٹلنے والا نہیں. 6 دور مذاکرات کے ہو چکے ہیں. ابھی 7واں کل کہہ رہے ہیں. میرا نہیں خیال کوئی نتیجہ خیز ہو، اس لیے کہ وہ دیکھیں جب آپ اتنا بھڑکا لیتے ہیں پبلک اوپینین کو، آپ جو لیڈر اس کے قیدی ہو جاتے ہیں. اب مودی پیچھے ہٹتا ہے تو اس کی پوزیشن بہت خراب ہوتی ہے، اس کی شکست سمجھی جائے گی. اور پہلے ہی وہ کشمیر میں بھی کچھ نہیں کر سکا. پھر اس کی ایک جہت یہ ہے کہ سکھ مسلم تعلقات بہتر ہو رہے ہیں. جب 5 اگست 2019 کو کشمیر پہ یلغار کی گئی اور اسے قید خانہ بنا دیا گیا تو کہاں سے گزر کے جانا تھا مسلم خواتین کو؟ مردوں کو بھی، لیکن خواتین کا زیادہ مسئلہ ہوتا ہے جو دلی میں تھے. وہ پنجاب سے گزر کے جانا تھا نا، پنجاب ہی راستہ ہے نا. تو سکھوں نے انہیں کھانا کھلائے، ان کی پہرے داری کی، اور بھائیوں کی طرح انہیں چھوڑ کے آئے. وہ تو مناظر ٹی وی پہ بھی دیکھے گئے. تو وہاں میڈیا آزاد نہیں ہے، وہاں سے خبریں کم آتی ہیں، اور کبھی کہانی یہ ساری منظر عام پہ آئیں گی. اچھا دیکھیے، ایک طرف یہ ہو رہا ہے. اچھا وہ ٹلیں گے نہیں، بہت سخت جان ہے. مستقبل کیا ہوگا مودی صاحب؟ مسئلہ کیا ہے؟ وہ 3 قوانین میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ نجی کمپنیوں کو رسائی دی جا رہی ہے. ہماری طرح وہاں غلہ منڈیاں تھیں جہاں اجناس بکتی، سبزی منڈیاں تھیں، کہ نجی کمپنیاں جو ہیں وہ خریداری کر سکیں گی، ان کو فری ہینڈ دے دیا جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ان کے پاس اربوں خربوں روپے ہیں، یہ کارٹلز بنا لیں گے اور قیمت کا خود تعین کریں گے، استحصال کریں گے. اچھا بی جے پی کے پیچھے تو ہے ہی بڑا سرمایہ دار نا، کیونکہ سرمایہ دار تو موقع محل دیکھتا ہے کہ بابا ہندوتو کی تحریک ہے اور یہ بڑی قوت پکڑ گئی ہے، تو اس سے سرمایہ دار امبانی اینڈ کمپنی اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اچھا انہیں اپنا اس کا بھی احساس ہے کہ بھئی ہم پہ پہلے ہی بڑا ظلم ہوا ہے اور ہماری کوئی سنتا نہیں. آپ جو فلمیں بنتی ہیں وہاں پہ
آپ نے دیکھی کوئی فلم؟ میں تو حالانکہ فلمیں نہیں دیکھتا، میں نے پنجابی میں سوشل میڈیا پہ دیکھی ہیں، تو اس میں کیا، اس میں تو انڈیا کا لفظ ہی نہیں آتا، بس پنجاب صرف پنجاب کا ذکر ہے۔ پنجاب 30 ڈاکٹروں، شاعروں، ادیبوں نے، اداکاروں نے اپنے تمغے واپس کر دیے انڈین گورنمنٹ کو۔ یہ 47 میں ہوا تھا جب انگریزوں کے خلاف آزادی کی تحریک اپنے عروج پہ پہنچی، اور ان کے کھلاڑی، ان کے اداکار، ان کے ہر شعبہ زندگی کے لوگ جو ہیں وہ اس تحریک کے پیچھے کھڑے ہیں۔ اور صرف وہ کیا انڈیا میں ہے؟ نہیں، وہ کینیڈا میں ہے، وہ امریکہ میں ہے، وہ برطانیہ میں ہے، وہ آسٹریلیا میں ہے۔ اس لیے کہ سکھ جو ہیں وہ سب سے زیادہ ترقی یافتہ لوگ ہیں، سب سے زیادہ ترقی یافتہ جو گروپ ہیں ان میں سے ایک ہے۔ 1895 میں سکھ گئے تھے آسٹریلیا میں، امریکہ میں وہ بے شمار ہیں، زراعت کرتے ہیں، ہر شعبہ زندگی میں ہیں، کینیڈا میں وہ پارلیمنٹ میں ہیں، کابینہ میں ہیں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم نے اس پہ بات کی ہے نا، جسٹن ٹروڈو نے۔ تو انڈیا جو ہے نا وہ اندر سے ٹوٹ رہا ہے اور خود کو آئسولیٹ کر رہا ہے۔ نومبر کے فارن پالیسی میگزین میں، جو فارن پالیسیز پہ دنیا کا معتبر ترین جریدہ سمجھا جاتا ہے، اس نے کہا کہ یہ بین الاقوامی دہشت گردی میں ملوث ہے انڈیا، اور پاکستان نے جو ڈوزیر دیا ہے اگر ہم دنیا تک پہنچا سکیں تو اس میں زیادہ ثبوت ہیں۔ ایک اخبار نے کامیابی گردانا جائے گا، جمع نہیں کر سکتا۔ تو اس میں ہر طرح سے وہ پھنستے ہیں، اگر مانتے ہیں تب بھی مرتے ہیں، نہیں مانتے تب بھی مرتے ہیں۔ اس تحریک کا مستقبل کیا ہے ہارون صاحب؟ کسانوں کی دلی چلو تحریک کا آپ انڈیا کا مستقبل پوچھئے نا، انڈیا کا مستقبل یہ ہے کہ وہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ تو پیشین گوئی یہاں تو کر رہے تھے نا بھارت نواز کہ پاکستان ختم ہو جائے گا، خدا نخواستہ وہاں پہ اپنے لینے کے دینے پڑے ہوئے ہیں۔ انڈیا کی تقدیر ایک ہی ہے، یا یہ پورا خطہ بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان، یا یہ ایک حکومت ہوتی ہے یا بے شمار ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وقت بھی ختم ہو گیا۔ تھینک یو سو مچ ہارون صاحب، میرے تمام دیکھنے والوں کا شکریہ۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔